کیا اسلام میں ڈپریشن کا کوئی حل ہے؟ بھائی اسلام ہے ہی ڈپریشن کا علاج. اسلام نام ہی اس چیز کا. اسلام کہتے ہیں امن سلامتی میں لے آنا، آپ کو ہر مصیبت سے امن میں لے آتا ہے. بڑے بڑے غم برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اور اللہ نے ہمیں ڈپریشن سے بچنے کی دعا کیا سکھائی ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہم پہ اللہ کی چلے گی، ہماری تھوڑی چلے گی. اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم نے لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف. تو سفر میں آدمی کو کبھی بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، کبھی پائیدان پہ پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے، یہ سوچ کے یار منزل پہ اتروں گا وہاں میرا ٹھکانہ ہے. لیکن اگر آپ اس بس اور ٹرین کو ہی اصل سمجھنا شروع کر دو تو آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. تو اسلام نے ہی بتایا دنیا مسافر خانہ ہے اور اس میں ہماری نہیں چلے گی، اس میں اللہ کی چلے گی. تو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے اور اس صبر پہ اللہ اجر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن کچھ لوگ دیکھیں گے اتنے اونچے اونچے درجات ان کو ملیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو نیکیاں کی نہیں ہیں. تو اللہ کہے گا فلاں مصیبت میں تو نے صبر کیا، فلاں میں تو نے صبر کیا، تو اس کا یہ اجر میں نے دیا. تو انسان کہے گا کاش میں نے زندگی میں کوئی خوشی کبھی دیکھی نہ ہوتی، مصیبتوں میں ہی میں نے زندگی گزاری ہوتی. بہرحال اللہ سے دعا عافیت کی مانگنی چاہیے. اللہ ہم سب کو خوشیوں بھری زندگیاں دیں اور ہر طرح کی آفتوں سے اللہ ہم سب کو محروم رکھے. لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی غم ہمارے قسمت میں لکھا ہو، اللہ نہ کرے، تو پھر اللہ ہمیں اس پہ صبر کی توفیق دے. کیونکہ ہم ہیں بہرحال کمزور، تو اس لیے ہمیں اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. ایک صحابی نے جب صبر کے فضائل سنے نا کہ صبر پہ اتنا اجر ملتا ہے، تو انہوں نے اللہ سے مصیبتیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ مجھے مصیبتیں دے اور صبر دے. تو نبی نے ان کو منع کیا، فرمایا اللہ سے مانگو نہیں مصیبت، کیونکہ ہم غلام ہیں، غلام ہمیشہ خوشیاں مانگتا ہے، تو یہ عبدیت کے خلاف ہے. تو اس لیے اللہ سے عافیت مانگو. کوئی غم مقدر میں ہو تو پھر اس پہ انسان کہے کہ اللہ صبر کی توفیق دے.